पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा है। मैं कंसल्टेंट ENT सर्जन माहिर अमराज़ कान नाक गला हूँ। मैं अपनी सर्विसेज शाहकाम चौक पे वाक़ अपने क्लिनिक में शाम 7 से 9 सोमवार तक जुमा दे रहा हूँ। ये क्लिनिक बहरिया टाउन के रास्ता में वाक़ शाहकाम चौक पे मौजूद है, जो कि वेस्ट लाहौर में एक एरिया है। मैं आज जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ, ये कान का शोर, कान में घंटी की आवाज़ आना या कि सीटी की आवाज़ आना है, जिसे हम टिनाइटस भी कहते हैं। ज़्यादातर पेशेंट इस जो बीमारी में मुब्तला होते हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि इसका इलाज नहीं है, हम बड़े डॉक्टर्स के पास गए लेकिन हम इसका इलाज नहीं करवा सके। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी वजह तशख़ीस का फुक़दान है। मतलब कि आपकी जो टिनाइटस है ये एक अलामत है, ये एक बीमारी का नाम नहीं है। जब तक आप इसके पीछे मौजूद बीमारी को नहीं समझेंगे, इसका इलाज नहीं हो सकता। तो इसकी तशख़ीस करने के अमल को ही हम डायग्नोसिस या किसी भी बीमारी की तशख़ीस करने के अमल को हम डायग्नोसिस करते हैं, कहते हैं, या तशख़ीस करना कहते हैं। तो टिनाइटस में आज मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, तशख़ीस करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेता है और देखता है कि ये शोर आपकी किस बॉडी सिस्टम की वजह से अराइज हो रहा है। कानों में शोर किसी एक साइड पे भी हो सकता है, दोनों कानों में भी हो सकता है। डॉक्टर का देखना ये होता है कि वो ये जो शोर है ये कान नाक गला की बीमारी की वजह से है, ये शोर दिमाग की बीमारी की वजह से है, ये शोर खून की शरियानों में बहाव में बदलाव की वजह से है, या कि ये शोर जो है किसी नफ्सियाती बीमारी की वजह से है। जब डॉक्टर इस चीज़ का तयन कर लेता है आपकी हिस्ट्री पे, आपकी जो अब आप अलामात बताते हैं और वो क्वेश्चन करता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करके वो इस चीज़ का तयन कर लेता है कि ये शोर किस रीजन के साथ, किस बॉडी सिस्टम के साथ लिंक्ड है, तो फिर वो अपना मुआयना शुरू करता है उस सिस्टम से रिलेटेड। अगर कान नाक गला में उसे लगता है कि बीमारी मौजूद है तो वो कान नाक गला का मुआयना शुरू करेगा, और अगर उसे लगता है कि न्यूरोलॉजिकल इशू है, कोई दिमागी बीमारी की वजह से ये शोर आ रहा है, तो वो उसका मुआयना शुरू करेगा। इसी दौरान फिर वो फैसला लेता है कि उसे कुछ टेस्ट वगैरह इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, तो इसमें जब तक हम इस चीज़ को एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर लेते हैं कि ये जो कान का शोर है इसकी डायग्नोसिस क्या है। जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कान का शोर सादा से सादा बीमारी कान में मैल की वजह से भी हो सकता है, और पेचीदा से पेचीदा बीमारी दिमाग में खुदा न खास्ता किसी ट्यूमर, गिल्टी या रसौली की वजह से भी हो सकता है। तो जो अलामात हैं ये हमें गाइड करती हैं कि इसका किस रीजन के साथ ताल्लुक है। अब अगर मैं कुछ और आपको एग्जांपल्स देना चाहूँ तो कान का शोर, कान में जो है मैल, कान में रेशा, कान में फंगस, कान के पर्दे का फटे होना, कान के दरमियानी हिस्से में पानी का होना, कान के दरमियानी हिस्से में मौजूद हड्डियां हैं उनकी मूवमेंट में डिसऑर्डर की वजह होना, कान के अंदरूनी हिस्से, जो तीसरा हिस्सा है कान का, उसमें नसों की कमजोरी होना, उस रीजन में किसी बीमारी का होना, जैसा कि एक मीनियर्स डिजीज है, शायद आप में से कुछ लोग इस बीमारी को जानते हो। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें 3 तरह की अलामात आती हैं। कान में शोर आता है, उसका बैलेंस डिस्टर्ब होता है, और फिर पेशेंट को कान में एक भारीपन का एहसास आता है कि मेरे कान में जैसे किसी ने पानी भर दिया है, और वो ये कहता है कि ये एक एपिसोडिक मतलब कि ये एपिसोडिक है, एक एपिसोड होती है, एक दौरा पड़ता है, आधे पौने घंटे का एक दौरा पड़ता है, जिसमें उसके कान में घंटियां भी बजने लग जाती हैं, उसके कान में पानी भी भर जाता है, और उसको सुनाई देना भी कम दे देता है, और उसको चक्कर भी आने लग जाते हैं। तो ये एक टोटली डिफरेंट डिजीज है जिसे हम मीनियस डिजीज कहते हैं। और बाद बात पेशेंट कंप्लेन करता है कि जी मैं कल सोया उठा था तो मेरे कान में टिक टिक साए साए की आवाज़ आ रही है जो कि ख़त्म नहीं हो रही है, कभी कान खुल जाता है, कभी बंद हो जाता है। जब हम उसका मुआयना करते हैं तो हमें पता लगता है ये तो सादा सी मैल पड़ी है, हम उसे निकाल देते हैं कान से, तो वो कहता है हाँ जी मेरा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। लेकिन बाद का तो मैल निकालने के बावजूद शोर परसिस्ट कर जाता है या रहता है, तो हम पेशेंट को बताते हैं उसकी प्रोसीजर से पहले कि जी हो सकता है कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, या हो सकता है हमें मजीद इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना पड़े, और उसकी ज़्यादातर वजह कान के दरमियानी हिस्से में किसी न किसी बीमारी की वजह से होता है। बाद में पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं मैं जी एयर ट्रैवल करके आया हूँ, हवाई जहाज़ का सफ़र करके आया हूँ, और उसके बाद मेरे कान में शोर पैदा हो गया, साथ मुझे दर्द भी है। तो होता ये है कि एयर ट्रैवल के बाद कान में जो है वो प्रेशर जनरेट हो जाता है, कान के पर्दे जो हैं वो फूल जाते हैं, बाद का तो उनमें सोजिश आ जाती है, उनके पीछे पानी जमा हो जाता है, तो ये भी कान के शोर का बायस बनता है। बाद का ट्रॉमा है, कोई लड़ाई हुई है, कोई बताता है कि जी मेरे कान पे थप्पड़ मारा मेरे दोस्त ने या कि किसी ने, और उसके बाद शोर शुरू हो गया, तो ये ट्रॉमा की हिस्ट्री बाद का आती है। तो इसमें कान के दरमियानी हिस्से में मौजूद बोन्स का डिस्टर्ब हो जाना, या कि कोई भी बीमारी, कान के पर्दे का फटा होना, या कि बाद का मौजूदा मैल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है थप्पड़ लगने से, तो भी शोर आ सकता है।
دیر لاٹ آف ریزن. اگر ہم اس کو لکھنا چاہیں تو میں کہتا ہوں تقریباً رفلی میں کہتا ہوں اپنے پیشنٹ سے 120 کازز ہیں, ٹھیک ہے نا. اب دے آر ناٹ ایگزیکٹلی 120, اوپر یا زیادہ نیچے ہو سکتی ہیں, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے ٹو ٹیل دیم کہ 40 ایسی بیماریاں جو کان گلا کے ریجن میں ہیں, 40 ایسی ہیں جو دماغ کے ریجن میں ہیں, 40 بیماریاں ایسی ہیں جو کہ خون کی شریانوں سے لنکڈ, اور 40 ایسی ہیں جو کہ نفسیاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. نفسیاتی شور بھی ہو سکتا ہے کان میں. بعض اوقات پیشنٹ آگے کمپلین کرتے ہیں کہ میرے سے بھی باتیں کرتا ہے, تو کان گلا کے ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں. اسے ہم آڈیٹری ہیلوسینیشن کہتے ہیں, کہ ایک جبکہ آواز وہاں موجود ہے جبکہ کوئی بولنے والا نہیں ہے, لیکن پیشنٹ یہ سن رہا ہے کہ وہ میرے سے کوئی باتیں کر رہا ہے. تو ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے اسٹریٹ اوے اس کو سائیکیٹرک ہم ایویلویشن کے لیے سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیج دیتے ہیں, لیکن اس کے میں ہم پہلے کان گلا کا معائنہ کر لیتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی بیماری یا کوئی ایسی چیز نہ ہو. بعض اوقات یہ خون جو ہے, خون جو شور ہے, کان کا شور جو ہے, خون کے بہاؤ میں تبدیلی سے بھی آ جاتا ہے. خون کے بہاؤ میں تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارا خون ہے جو ہمارے شریانوں میں دوڑتا ہے, یہ انسان میں تقریباً 5 سے 6 لیٹر کے درمیان, ایک ہیلدی ینگ 70 سے 100 کلو گرام کا جو بندہ ہے اس میں تقریباً 5 سے 6 لیٹر کے درمیان 5-5.5 لیٹر خون موجود ہوتا ہے. اب اس خون میں بعض اوقات جو ہے تناسب چینج ہو جاتا ہے اس کی وسکوسٹی کا, مطلب کہ اس کے گاڑے پن کا. بعض اوقات یہ بہت پتلا ہو جاتا ہے, جو کہ ایسے پیشنٹ جو دل کی دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں, دل کی بیماری ان کو ہوتی ہے, تو وہ خون پتلا کرنے والی دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بھی ایسا پرابلم آ جاتا ہے ویری ریئرلی. اور بعض اوقات یہ خون جو ہے بہت تھک ہو جاتا ہے, پولیسائتیمیا ایک بیماری ہے, ریئرلی اس میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے. یا خون میں جو چکنائیات کی مقدار ہے, جیسا کہ لپڈز ہیں, جیسا کہ جو ہم ایک فاسٹنگ ٹیسٹ کرواتے ہیں, فاسٹنگ لپڈ پروفائل, وہ بڑی ہو جائے, اس سے بھی کانوں میں شور آ جاتا ہے. خون کے بہاؤ میں چینج کی سب سے بڑی وجہ شوگر اور بلڈ پریشر کا ہونا ہے, اس سے بھی کانوں میں شور آ جاتا ہے. تو پیشنٹ کو ہم اسیس کرتے ہیں سمپل کازز سے لے کے ٹورڈز دا ایڈوانسڈ کازز. اب میں بات کروں گا نیورولوجیکل ریجن کی, جو کہ دماغ سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں. دماغ میں ایک ریجن ہے جسے ہم انٹرنل اکوسٹک میٹس کہتے ہیں. یہ وہ ریجن ہے جہاں پہ دماغ سے نسیں کان کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. یہ وہ ایک ٹرانزٹ ہے برین سے, جو نسیں ہیں, نروز ہیں, جو کہ ہمارے جسم کی ساری انفارمیشن کیری کرتی ہیں. تو وہ جو کان کے ریجن کی نروز ہیں, یہ اس سوراخ سے, اس ریجن سے گزرتی ہیں. اگر اس ریجن میں کسی بھی طرح کی امپنجمنٹ, تنگی یا کہ کوئی گلٹی رسولی آ جائے تب بھی شور آتا ہے پیشنٹ میں. لیکن اس کی علامات تھوڑی سی ڈفرینٹ پریزنٹ کرتا ہے پیشنٹ. اس میں کان میں شور بھی ہوتا ہے, اور آپ کے چہرے پہ, جو پیشنٹ ہے وہ کمپلین کرتا ہے کہ میرے چہرے پہ کسی طرح کی نمنس, مطلب کہ کیڑیاں چلنے کی آواز, مطلب کیڑیاں چلنے کی فیلنگ آ رہی ہے, یا کہ کھنچاؤ ہو, یا کہ منہ کا ٹیڑھا پن, ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ اگین وہ ڈیفنس, سماعت کے مسائل کا ذکر کرتا ہے. تو یہ ایک ریزن بھی ہو سکتی ہے, یا کہ کوئی بھی ہائر سینٹر کی بیماری, دماغ میں کسی طرح کی بیماری اس کو کاز کر سکتی ہے. اگر میں اگین کان گلا کی بیماریوں میں آؤں تو اس میں جو ہے ہم جب انویسٹیگیشن کی طرف جاتے ہیں تو ہم بیسیکلی پی ٹی اے, ٹمپینومیٹری اور اسٹیپیڈی ریفلیکس, یہ 3 طرح کے ٹیسٹ ضرور کرواتے ہیں. یہ ٹیسٹ ہمیں درمیانی اور اندرونی حصے کی ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ درمیانی اور اندرونی حصے میں چل کے آ رہا ہے, کیا آیا کہ یہ جو درمیانی حصے میں پریشرز ٹھیک ہیں. ایک چھوٹی سی الٹرا ساؤنڈ, اسے ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں ٹمپینومیٹری. اور پی ٹی اے ایسا ٹیسٹ ہے جو کان کی سماعت کو میپ کرتا ہے کہ کان کیا ٹھیک سن رہا ہے, اور ایک سائڈ اور دوسری سائڈ برابر سن رہی ہیں, اور اگر ان میں ڈفرینس ہے تو کس ٹائپ کا ڈفرینس ہے, کہ نس کی کمزوری کی وجہ سے کم سن رہی ہیں, یا کہ جو ہے کسی اور طرح کا ڈفرینس ہے اس میں. اور ایک اسٹیپیڈی ریفلیکس ہے جس کے ساتھ ایک خاص قسم کی بیماری جڑی ہوئی ہے جس کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, آٹوسکلیروسس. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کانوں میں شور پیدا کرتی ہے, ساتھ ڈیفنس بھی آتی ہے. اور یوزلی ینگ فیمیلز پرٹیکولرلی اپنی پریگنینسی کے بعد یا کسی بھی سٹریس ٹراما کے بعد اس کو فیل کرتی ہیں کہ ان کے کان میں سماعت کی کمی ہوگی. اور یہ ینگ فیمیلز ہوتی ہیں زیادہ, یہ میل میں بھی آ سکتا ہے لیکن ریشو فیمیل میں تھوڑی سی زیادہ ہے. ایک ایسی بیماری ہے جو کان کی 3 ہڈیاں ہیں جو درمیانی حصے میں موجود ہیں, جو کہ سماعت کا کام کر رہی ہیں, کان کی آواز پردے سے لے کے دماغ تک پہنچا رہی ہیں, اس کو ایمپلیفائی کر کے, اونچا کر کے. اور یہ بیماری ان ہڈیوں کو جوڑ دیتی ہے, ان میں سے ایک ہڈی کو بیسیکلی ٹیکنیکلی جوڑ دیتی ہے. جب وہ ہڈی جڑ جاتی ہے تو بیسیکلی شور پیدا کرنا شروع ہو جاتا ہے کان میں, جو میکانزم وہ سٹف ہو جاتا ہے, اور اس میں ایک وائبریشن پیدا ہوتی ہے اور سماعت کا فقدان ہوتا ہے. تو یہ بیماری ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو ہم بیسیکلی ڈاکٹر کا کام یہ ہوتا ہے اپنے انیشیل وزٹ پہ کہ اس کو میپ کر لے کہ یہ بیماری اس کے کان سے ریلیٹڈ ہے, ناک یا گلا کی بیماری سے ریلیٹڈ ہے, دماغ کی بیماری سے ریلیٹڈ ہے, نفسیاتی کسی مسئلے کی وجہ سے ریلیٹڈ ہے, یا کہ خون کے بہاؤ,
خون کی شریانوں کی بیماری کی وجہ سے ریلیٹڈ ہے. اس کے بعد وہ اپنی انویسٹیگیشن کا اس کو دے دیتا ہے, ایڈوائز کر دیتا ہے اس کو اپنی پرسکرپشن پہ, اور وہ انویسٹیگیشن لے کے آتا ہے, تو دیٹ از ڈے 2. اب پہلے دن میں اس کی ہسٹری ہوگی اور وہ ایڈوائز ہوگا, ڈے 2 پہ اس کا موسٹ آف دا ٹائم ڈائگنوسس تشخیص بن جاتا ہے. ویری ریئرلی ہمیں ڈے 3 پہ جانا پڑتا ہے, اگین ان ٹیسٹ کی بیسس پہ کچھ اور مزید ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں. لیکن یوزلی ہم اسے 3 دنوں میں, جو ہماری زبان میں 3 ڈے ڈائگنوسس ہم اسے کہتے ہیں, یہ 3 دن متصل بھی ہو سکتے ہیں اگر پیشنٹ آتا ہے اپنے ٹیسٹ کرواتا ہے اور پھر دوبارہ آ جاتا ہے جو کہ فردر ٹیسٹنگ کے بعد, یا کہ یہ ہفتوں پہ محیط بھی ہو سکتے ہیں کہ اب آیا پیشنٹ, اس کے بعد 1 ہفتے بعد آیا اپنی رپورٹس لے کے, اور پھر جو ہم نے مزید اسے ڈائگنوز کیا اور پھر اس کے بعد وہ آیا. تو اس میں ہم نے اس 3 دنوں میں ہم اس کی تشخیص کر کے پھر اس کے علاج کا عمل شروع ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ٹینائٹس قابل علاج نہیں ہے, اللہ پہ یقین رکھیں, شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. ڈاکٹر آپ کو ایک رستہ دکھا سکتا ہے اور یہی اس کا کام ہے, اور وہ آپ کو تشخیص آپ کی کر سکتا ہے. تو اس سے جتنا آپ اپنی بیماری کو سمجھ سکتے ہیں اتنا ہی آپ اسے اچھے طریقے سے لے کر چلتے ہیں, آپ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں. اور جیسا کہ ہم زیادہ تر بیماریوں میں, جیسا کہ شوگر اور بلڈ پریشر ہے, اس میں بھی یہی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں کہ جو آپ کی بیماری ہے جب آپ اس کے پیٹرن کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ اس کو ٹریٹ کر لیتے ہیں. آج کی ویڈیو کے لیے یہ کافی ہے, امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو فائدہ دے گی. شکریہ, اللہ نے کے بعد. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.